أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام من قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین مسلک حقہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے غیور سنی بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کا جمعۃ المبارک کا یہ دن اپنی تاریخ کے اعتبار سے ایک بڑا یادگار اور تاریخی دن ہے. 7 سپٹمبر سن 1974 کو پاکستان کے آئین کے اندر علماء اہل سنت کی کوششوں، حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر تحفظ ختم نبوت کا ایک نرالا باب رقم کیا. تو بحمداللہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور تاریخ وہ تاریخی تاریخ ہے 7 سپٹمبر کی. تو آج کے دن ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرنے سے دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جو ایک اہمیت کی حامل ہوئی. میں سمجھتا ہوں خدا کی بارگاہ میں جس طرح 12 ربیع الاول کا دن مقبول ہے اور خدا کی بارگاہ میں جس طرح جمعۃ المبارک کا دن اہمیت کا حامل ہے، خدا کی بارگاہ میں جس طرح لیلۃ القدر اہمیت کی حامل ہے، شب برات اہمیت کی حامل ہے، شب معراج اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح 7 سپٹمبر کا دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں اہمیت کا حامل ہے.
یہ تاریخ رسول اللہ کی بارگاہ میں اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ جس شخص نے بھی، جس مسلمان نے بھی، جس مومن نے بھی ایک حرف بھی ختم نبوت کے لیے لکھا، تحفظ ختم نبوت کے لیے لکھا، یا جس مسلمان نے ایک قدم بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے اٹھایا، یا جس مومن نے ایک کوشش بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے کی، میرا کامل یقین ہے قیامت کے دن سرکار اسے اپنی شفاعت سے ضرور نوازیں گے۔ اس لیے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر کوئی اسی عقیدے پر کاربند نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے یہ سبق بڑے کھلے لفظوں میں دے دیا کہ نئی نئی حکومت ہوتی ہے تو لوگ اپنی حکومت بچاتے ہیں اور اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے کئی ایسے کام بھی ہونے دیتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، صرف اس لیے ہونے دیتے ہیں، کہتے ہیں حکومت بچ جائے، کرسی بچ جائے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے پہلے بھی عرض کیا 4 سال ہو گئے آج، بلکہ 4.5 سال ہو گئے، اور تقریباً اس 4.5 سال کے عرصے میں 3.5 سال کا عرصہ وہ ہے جو مسلسل شہر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سبب بنا ہوا ہے۔ روزانہ 15، 20، 25، 30 جنازے اٹھ رہے ہیں، اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہوٹل پر بیٹھے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہیں، بسوں میں سفر کرنے والے مارے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیوں مارے جا رہے ہیں، لقمہ اجل بن رہے ہیں روزانہ، اور گورنمنٹ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ 3.5 سال ہو گئے مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ حکومت کیوں کچھ نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ اپنی کرسی بچ جائے، کچھ کرے گی تو کرسی نہیں بچے گی۔ حکومت اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ناجائز کام بھی ہونے دے رہی ہے، صرف کرسی بچانے کے لیے۔ کیا ہے جو اس حکومت نے اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں کیا؟ سب کچھ کیا ناجائز کہ کرسی بچ جائے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بات بڑی دور نکل جاتی ہے، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر نظام خلافت سنبھالتے ہیں، مسیلمہ کذاب دعوی نبوت کرتا ہے، جب وہ دعوی نبوت کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کثیر صحابہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجتے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور ابھی نیا نیا نظام ہے، اور اگر آپ نے اتنا بڑا لشکر وہاں روانہ کر دیا تو پیچھے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی ابھی تو میں اپنی سیٹ پکی کروں، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں۔ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے کہ اس فتنے کو اگر آج ختم نہ کیا گیا، اس کا سر اگر آج نہ کچلا گیا، پھر ہر گلی میں ایک نبی ہوگا، ہر کسی کی اپنی شریعت ہوگی، پنڈی بھٹیاں کی ہر گلی میں ایک نبی بن بیٹھے گا، لاہور کی ہر گلی میں ایک نبی ہوگا، کراچی کے ہر محلے میں ایک نبی ہوگا، پاکستان کے ہر کونے میں ایک نبی ہوگا، اور ہر کوئی کہے گا میں نبی ہوں۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے اپنی سیٹ کی پرواہ کیے بغیر، اپنی خلافت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی حکومت کی پرواہ کیے بغیر مسیلمہ کذاب کو واصل با جہنم کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ ایسا فتنہ جب بھی اٹھے گا اس کو کچلا جائے گا، اور ایسی ایک سیٹ نہیں، ایسے لاکھوں تخت ناموس رسالت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ایک رتی برابر بھی پرواہ نہیں کی اور مسیلمہ کذاب کو واصل بجہنم کی۔ حضرت حبشی جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا قتل کیا تھا جنگ احد میں، وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے افضل الناس کو قتل کیا ہے،
کب؟ جنگ احد میں. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے افضل الناس، لوگوں میں جو اعلیٰ ترین شخص تھا، وہ کہتے ہیں میں نے اسے قتل کیا ہے. یہ غلطی مجھ سے دور جاہلیت میں ہوئی. اور پھر اللہ نے حضرت حبشی کو یہ توفیق عطا کی کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو واصل بجہنم کیا. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں افضل الناس کو قتل کیا، مجھ سے یہ جرم ہوا. اور پھر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اخبث الناس کو، جو سب سے زیادہ خبیث ہے، اسے قتل کر کے اس کا کفارہ ادا کیا ہے. کہتے تھے یہ اخبث الناس ہے، سب سے زیادہ خبیث اور ذلیل کمین ترین آدمی ہے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تو آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا. حضور کے بعد کوئی نبی، حضور آخری نبی. اور اس عقیدے میں ایک رتی برابر بھی لچک نہیں ہونی چاہیے. مومن کا یہ عقیدہ بالکل پختہ ہونا چاہیے. جو شخص اپنے آپ کو مرزائی کہے، اپنے آپ کو قادیانی کہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا پکے مومن ہونے کا تقاضا ہے. ایسے لوگوں سے لین دین نہ رکھا جائے، ایسے لوگوں سے کاروبار نہ کیا جائے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لوگوں کے ہاں رشتے دینے اور رشتے لینے سے اپنا ایمان بھی چلا جاتا ہے، اپنا ایمان بھی بندے کا نہیں رہتا. کیونکہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ بنیادی اساسوں میں سے ایمان. حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے جس شے کو بھی مخلوق بنایا ہے اسے پیدا کیا، پھر اسے عروج عطا کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کی ابتدا، پھر اس کا عروج، اور پھر اس کی انتہا ہو گئی. یہ مخلوق کا ایک نظام ہے، مخلوق کا ایک نظام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا بچپن ہے. جوان ہوتا ہے، یہ اس کا عروج ہے. اور پھر بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے، یہ اس کی انتہا ہے. گویا کہ تین حالتیں مخلوق کی، ایک اس کی ابتدا ہے، پھر ایک اس کی ارتقاء ہے، اور پھر ایک اس کی انتہا ہے. بولیں ایک اس کی ابتدا، بولیں ایک اس کی، پھر ایک اس کی ارتقاء ہے، عروج جسے کہتے ہیں، اور پھر ایک اس کی. یہ تین حالتیں مخلوق کی ہیں. آپ جس شے کو بھی دیکھیں گے نا وہ آپ کو ان تین حالتوں میں نظر آئے گی، اپنی ابتدا میں، پھر اپنی ارتقاء میں، اور پھر اپنی انتہا میں. بچہ پیدا ہوا، ابتدا ہے، جوان ہوا، ارتقاء ہے، انتقال ہو گیا، بوڑھا ہو کے انتہا ہے. چاند پیدا ہوتا ہے، نکلتا ہے، جسے ہم ہلال کہتے ہیں، یہ اس کی ابتدا ہے. حضرات ذی وقار 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ اس کی ارتقاء ہے. پھر باریک ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ اس کی. سورج نکلتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے. عین وسط میں پہنچتا ہے، کڑک دھوپ دیتا ہے، یہ اس کی ارتقاء ہے. پھر لال ہو کر غروب ہو جاتا ہے، یہ اس کی. بولیں یہ اس کی. درخت پیدا ہوتا ہے، ایک کوپل زمین پھاڑ کر نکلتی ہے، یہ درخت کی ابتدا ہے. درخت جوان ہو جاتا ہے، چھاؤں دینے لگ جاتا ہے، یہ اس کی ارتقاء ہے. بالآخر بوڑھا ہوتا ہے، لوگ کاٹ دیتے ہیں، نہ بھی بوڑھا ہو کاٹ دیتے ہیں، پھر سکا کے جلا دیتے ہیں، یہ اس کی انتہا ہے. ہر شے اپنی ابتدا، اپنی ارتقاء، اور پھر اپنی انتہا کے محور میں گھوم رہی ہے. اب جب ہر شے مخلوق جو ہے وہ اپنی ابتدا، پھر اپنی ارتقاء، اور پھر اپنی انتہا کے محور میں ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ خدا نبوت عطا کرے، نبوت کی ابتدا بھی ہو، پھر نبوت کی ارتقاء بھی ہو، اور پھر نبوت کی انتہا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ جب ہر شے اپنی ابتدا اور اپنی ارتقاء اور اپنی انتہا میں ہے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نبوت کی ابتدا بھی نظر آئے، نبوت کی ارتقاء بھی نظر آئے، اور نبوت کی انتہا نظر نہ آئے. اللہ نے حضرت آدم سے نبوت کی ابتدا فرمائی، حضرت آدم سے نبوت کی ابتدا فرمائی، حضرت ابراہیم سے نبوت کو ارتقاء عطا فرمائی، اور مصطفیٰ کریم پر نبوت کو انتہا عطا فرما دی.
ذات مصطفیٰ پر آ کر نبوت کی انتہا کر دی کہ پیارے اب مقصد نبوت کی تکمیل رب نے تجھے بنا کر مقصد نبوت کو تجھ پر ختم کر دیا۔ نبی کی آمد کا ایک مقصد ہوتا ہے، نبی کی آمد کا، بولے نبی کی آمد کا، اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں۔ نبوت کی، نبی کی آمد اللہ کی حکمت پر مبنی ہے کہ نبی آتا ہے اور نبی آ کر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔ نبی آتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، ہر نبی نے یہی کام کیا، اپنے اپنے دور میں سارے نبی یہی کام کرتے رہے۔ نبوت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا کہ لوگ آئیں، نبی آئیں اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ لوگ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں اور پھر اللہ ان پر جو احکامات نازل کرے ان احکامات کی نبی کے ذریعے سے پابندی کریں، یہی مقصد تھا۔ حضرات عزیز وقار، ہر نبی آ کر اس مقصد کو پورا کرتا رہا، نبی آتے رہے اس مقصد کو پورا کرتے رہے، نبی آتے رہے ایک مقصد کو پورا کرتے رہے، اور ہر نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی رہی، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، جو مقصد تھا وہ پورا، اس لیے ہر نبی کے بعد کسی دوسری نبی کی ضرورت پڑتی رہی۔ حضرات عزیز وقار دیکھیں، یہ مسجد ہے غوثیہ رضویہ جامع مسجد بنی، حضرات عزیز وقار مقصد تھا کہ مسجد بنائی جائے، مسجد بن گئی۔ اب مقصد تھا کہ اسے لوگوں کے لیے وسیع کیا جائے، وسیع ہو گئی۔ چندہ اکٹھا کیا کہ مسجد بنانی ہے، چندہ اکٹھا ہو گیا، مسجد بن گئی۔ پھر چندہ اکٹھا کیا کہ مسجد وسیع کرنی ہے، مسجد وسیع ہو گئی۔ مقصد تھا نا مسجد بن بھی جائے، مسجد وسیع بھی ہو جائے، مسجد کی ساری ضروریات پوری بھی ہو جائیں، کچھ نہ رہے، پھر بندہ چندہ کرے تو آپ پوچھیں گے نا کس کے لیے کر رہے ہو؟ ایویں کر رہے ہیں۔